الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آیت شریفہ 43 میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جو دل چاہا سو کیا۔ اس بارے میں کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات ہو چکی۔ آیت شریفہ کا آخری حصہ افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی وجہ سے ذمہ دار ہوں گے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ کتنے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید طلب کے باوجود اور آپ کی غائب درجہ قوی، مضبوط، مؤثر تبلیغ کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ دکھ محسوس کرتے، یہاں تک کہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ مقامات پر کلام پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ ان کے غم میں اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا، آپ ان کی ہدایت کے، ان کے ماننے کے ذمہ دار نہیں۔ غالباً بات یہاں پہنچی تھی کہ ہمارے لیے اس آیت کریمہ کے حصہ میں بہت ہی بڑا سبق، دلاسا اور اطمینان کا سامان۔ ایک تو یہ ہے اطمینان اور سکون والی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے مل جائیں، بلکہ اول تا آخر امت مل جائے، انہیں ایسی نہیں ہو سکتی۔ جب ان کے سمجھانے پہ کوئی ماننا کوئی نہ مانا، اگر میرے اور آپ کے سمجھانے سے نہ کوئی مانے تو یہ کوئی انوکھی، نرالی اور عجیب بات ہے۔ تو اس غم کی بنا پر اپنے آپ کو کھانا نہ، یہ نہیں کرتے۔ ہاں، اس کا دوسرا پہلو کہ سمجھانا وہ چھوڑنا نہیں، وہ نہیں چھوڑنا، دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، اپنے دل کو کمزور نہیں کرنا، اعصاب کو متاثر نہیں ہونے دینا، بی پی شوٹ نہ کرے، شوگر شوٹ نہ کرے، ان سے کچھ فائدہ نہیں، لیکن چھوڑنا یہ نہیں۔ اور اسی کا ہم عنوان یہ بھی دے سکتے ہیں کہ مایوس ہونا تبلیغ میں اس کی اجازت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نہ ماننے کے باوجود ان کو چھوڑا نہیں، ہم کہاں سے آگے اپنی طرف سے چھوڑنے والے۔ آئیے قرآن کریم کے 3 مقامات سے اس حقیقت کے بارے میں رب العالمین کے ارشادات سنتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سنانا ہے، پہنچانا ہے، تلقین، تبلیغ کرنا ہے، منوانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے سورہ المائدہ آیت شریفہ 92، اس کا آخری حصہ دیکھیے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو اگر وہ منہ موڑے تو آپ جان لیجیے در حقیقت ہمارے رسول کی ذمہ داری واضح طور پر پہنچانا ہے۔ جب ان کی یہ ذمہ داری ہے تو ہم ان کے جو پیروکار ہیں انشاءاللہ ہماری ذمہ داری اس سے اوپر ہو، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں۔ یہاں پھر میں بات دہراتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ میسج دے کے سمجھتے نہیں، چھٹی کوئی نہیں،
چھٹی 3 میں سے ایک صورت میں ہے، جس کو سمجھا رہے ہیں وہ کر لیں، اور اللہ کرے یہی ہو۔ دوسری صورت وہ فوت ہو جائے، اور تیسری صورت ہم فوت ہو جائیں، چوتھی صورت میرے علم میں نہیں، اگر کسی میں ہو، کسی کے علم میں ہو تو مجھے اتنے میں زیادہ وہ آگے بڑھ جائیں ہمارے ان کے سمجھانے۔ یہ اچھی، ماشاءاللہ بیٹے نے اچھی بات۔ اگر یہ ہو کہ سمجھانے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا جس کا نقصان بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، تو پھر بھی چپ ہو جائے۔ لیکن فتنے کو جاننے پہچاننے کے لیے شریعت کا پیمانہ ہونا چاہیے، وگرنہ بات پہ فتنے سے ڈرایا جاتا ہے۔ بڑے بچوں کو جب خامن کچھ کہتا ہے، بیگم کہتے ہیں ہاں فتنہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے دیسی اصول بنا رکھا ہے، جب بچے کی جوتی اور باپ کی جوتی کا نمبر 1 ہو جائے تو پھر چپتا ہے۔ یہ فتنے والی کہانی جو ہے خطرناک، اس میں اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ تو فتنہ کیا ہے، یہ شریعت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اپنی یا گھر میں جو فتویٰ دینے والی بی بی صاحبہ ہیں ان کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو اگر وہ پھر جائیں تو سو جان لیجیے کہ در حقیقت ہمارے رسول کی ذمہ داری واضح طور پر پہنچانا۔ سورہ الرعد 13واں پارہ آیت شریفہ 24، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ شاباش ماشاءاللہ، آیت شریفہ مل گئی ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو در حقیقت آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا ہمارا کام، پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ۔ تیسرا مقام دیکھ لیجیے، سورہ النور آیت شریفہ 54، پیچھے سے دیکھ لیجیے، فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو در حقیقت ان کی ذمہ داری ہے جس کا انہیں بوجھ ڈالا گیا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ذمہ داری ہے جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ مگر واضح طور پر پہنچانا۔ رسول کی ذمہ داری وہ ہے جو اللہ پاک نے ان کو سونپی، اور ان کی ذمہ داری وہ ہے جو اللہ نے ان کو سونپی۔ تو رسول کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اللہ نے خود بیان کر دیا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جب ان کی یہ ذمہ داری ہے تو میری آپ کی ذمہ داری سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ آئیے سبق کی طرف۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ ام کیا، تحسب، آپ گمان کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، ان اکثرهم، کہ ان کی اکثریت، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل کرتے ہیں، انہم، نہیں ہے وہ، ان نہیں ہے وہ، مگر کل انعام، چوپایوں کی طرح، نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی طرح، بل ہم، بلکہ وہ اضل، زیادہ گمراہ ہیں، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔
آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت سنتے ہیں یا عقل کرتے ہیں؟ نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی مانند، بلکہ راہ کے اعتبار سے ان سے زیادہ گمراہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جانے کتنی حکمت، دانائی اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ کچھ اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں۔ معاملات کی جو حقیقت ہے، ہر معاملہ کی حقیقت، وہ کائنات میں جاننے والی شخصیت تنہا ایک اللہ ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے، اور اللہ اسی پر زندہ رکھے، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ بات وہ بھی نہ جانے۔ اللہ فرمائے جو آپ سمجھتے ہیں وہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، عقل کر رہے ہیں، نہیں، یہ بات واضح۔ معاملات کی اصل حقیقت کون جانتے ہیں؟ تنہا۔ ہاں، اللہ پاک نے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا وہ کسی کو بھی نہیں سکھلایا، وہ جو سکھلا دیا اور جو نہیں سکھلایا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ دوسری بات، معاملات کی اسی سے جو بات نکلتی ہے، قاعدہ نکلتا ہے، اور غیب کی بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر ہمارا عقیدہ، اگر کوئی جانتا ہوتا تو سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ پاک نے علم غیب کو اپنے ساتھ مختص رکھا۔ ایک اور بات اس آیت کریمہ میں، اور توجہ فرمائیے، ہمارے روزمرہ زندگی سے متعلقہ بات ہے۔ سننا اور سمجھنا، حق بات کے قبول کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ اگر سنا ہی نہ جائے تو آدمی حق والا کیسے بنے گا؟ اگر سوچا ہی نہ جائے تو حق کی طرف کیسے آئے گا؟ اسی لیے توجہ فرمائیے، یہ جو دین کی مجالس ہوتی ہیں، ان میں شیطان ہمیں کتنی رکاوٹیں کھڑی کر کے ہٹاتا ہے۔ کبھی مہمان آ گئے، کہیں جانا ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کسی جگہ اور جانا ہو دنیاوی غرض کے لیے، ہم ساری رکاوٹوں کو رون کے چلے جائیں۔ جب دین کی بات سننے سنانے کے لیے جانا ہو، عام طور پر ہم کامیاب نہیں ہوتے، شیطان ہم پہ مسلط ہو جاتا، اور اس کی توجہ سننے سنانے سے، دین کی بات سمجھنے سمجھانے میں اس کی کوشش اس سے بہت زیادہ ہے کہ نہ دین کی بات سنی جائے نہ سمجھی جائے، راستہ ہی بند ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس بارے میں واضح تلقین فرمائی کہ جب دین کی بات ہو تو پھر سننا ہے۔ آئیے میرے ساتھ قرآن کریم کے کچھ مقامات دیکھتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت شریفہ 2 سے 4، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو۔ حق کی طرف آنے کے لیے پہلا سٹیپ، مرحلہ اولا، وہ کیا ہے؟ سننا۔ سنا ہی نہیں تو اس کو قبول کیسے کیا جائے؟ اسی لیے مشرکین ان کی تدبیروں میں سے ایک بنیادی تدبیر یہ تھی
قرآن کو سنیں گے. تو فرمایا جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور اس کے لیے خاموش ہو جاؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں. آئیے میرے ساتھ ایک اور مقام. اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی صفات کا ذکر کیا. تو وہ صفات کیا ہیں؟ سورہ زمر آیت شریفہ 17 اور 18. فبشر عباد، اس کا آخری حصہ، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. فبشر عباد، سو آپ بشارت دیجئے بندوں کو، ان میں کیا خوبی ہے؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو توجہ سے دھیان سے سنتے ہیں. فیتبعون احسن، تو اس میں سے جو بہترین ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اب اگر سنے ہی نہیں تو اتباع کہاں سے آئے گی؟ اتباع اس کے بعد والی سیڑھی ہے. پہلا قدم، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سننا. وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.